لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بنا۔ پتہ چلا اس کائنات کی علت غایہ میرے نبی کی ذات ہے، اگر میرے نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات مارز وجود میں نہ آتی۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ فلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم رسول حشم تمام امم، غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ کائنات حضور کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تراشا، تراش کے اس میں روح پھونک کے نور رکھا، نور رکھ کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، ایک اکیلے حضرت آدم علیہ السلام خاکی تھے، ہم جنس کوئی بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میرا دل نہیں لگ رہا، کیونکہ میرا ہم جنس کوئی نہیں تو لہٰذا میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے کوئی ہم جنس دے جس سے میں اپنا دل بہلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نیند کو غالب کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سامنے مائی حوا کو دیکھا تو خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے، اللہ فرمایا نہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے تیرا نکاح ہوگا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا۔ آدم علیہ السلام پھر خوشی میں مائی حوا، میری اور آپ کی ماں مائی حوا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں یا اللہ کیوں؟ نکاح ہو گیا۔ فرمایا نہیں پہلے حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ جنت میں حق مہر۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آواز آئی اے آدم حق مہر ادا کرو۔ یا اللہ حق مہر کیا ادا کروں؟ کہا 3 مرتبہ تو میرے سونے محبوب پہ درود و سلام پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو۔ 3 مرتبہ حضور پر درود و سلام، محبوب پر درود و سلام پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، حق مہر ادا ہو گیا، زندگی گزر رہی۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھاتے ہیں، زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اچھا میں نے آپ کی بارگاہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نور دیا تھا، وہ نور اب منتقل کرنا تھا، تو قانون و قدرت یہ تھا کہ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ جب وہ نور منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ نور منتقل ہونا تھا حضرت شیش علیہ السلام کی طرف، تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے کیوں پیدا ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کے نور میں اشتراک ہو۔ حضرت شیش علیہ السلام کی طرف وہ نور منتقل ہو گیا، شیش سے انوش کی طرف، انوش سے کنان کی طرف، کنان سے مہلائیل کی طرف، مہلائیل سے یرد کی طرف، یرد سے اخنوک کی طرف، اخنوک سے متوشالے کی طرف، متوشالے سے لامک کی طرف، لامک سے نو کی طرف، نو کے آگے بیٹے ہوئے 4 حام، سام، یافس اور یام۔ یام اہل عرب کنان کو کہتے ہیں، یہ طوفان نو میں غرق ہو گیا۔ پیچھے بچے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ یہ جتنے ترکی ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جتنے بربر ہیں، کالے ہیں، سوڈانی ہیں، یہ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ جناب سام کی اولاد سے جتنے اہل عرب ہیں یہ سام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں ہیں۔ پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام سے سام کی طرف منتقل ہوا، سام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. جتنے بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور جب نور منتقل کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے حضرت آمینہ کے پاس آیا. طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک باد و آتش کا بشر ہونا. یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا. وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہا میں، در آیا کیوں تماشا بن کے بازار امکا میں. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاق ہونا تھا، یہ سب کچھ ایک دن نظر شاہ لولاک ہونا تھا. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. وہ جس کی یاد میں داود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی.